میں نے کیوں سوچا کہ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل، کیونکہ میں نے کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں اس کیس میں اور اس سے بہت سارے پریویس کیسز کے اندر. سو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہی واز ان نیوز فار مینی ایئرس. کچھ لوگوں کا ڈس لائک تھا، کچھ لوگوں کا لائک تھا، لیکن ونس ہی پاسڈ اوے اس کے ریئیکشنس جس طریقے سے آ رہے ہیں نا، اس پہ میں نے بات کری ہے کہ یار خدا بننا چھوڑ دو، ججمنٹل ہونا چھوڑ دو، اپنی فکر کرو. وہ کہتے ہیں نا، کسی نے یہ بات کی تھی کہ اے تھے ہر کسی نو اپنی دنیا دی تے اس نال والے بندے دی آخرت دی پئی. چھوڑ دیں یار اس چیز کو، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال چال آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں، بہترین ہے، گڈ ایسی ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک. اور ڈیفینیٹلی آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا بائی دس ٹائم، انفارچونیٹلی دیر از اے نیوز دیٹ عامر لیاقت صاحب پاسڈ اوے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی ایک دم طبیعت خراب ہوئی تھی کراچی میں، ہی پاسڈ اوے لائک ایٹ دا ایج آف آئی تھنک 50 اور سم تھنگ. سو اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور آئی نو ہم فرام دیٹ پارٹ کہ بھی جسٹ نارمل ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ہی واز کوائٹ ایکٹیو، اور میڈیا پہ ہی واز کوائٹ ایکٹیو. پھر ایک عالم آن لائن کرتے تھے اور ساری یو نو ایوری تھنگ وٹ واز ہز کیریئر تھرو آؤٹ. سو ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ آف پرسن ان مائی لائف ایٹ لیسٹ، جن کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہی واز ان ڈیلی ڈسکشن، بٹ اسٹل ہی واز اے فیمس کریکٹر اینڈ ہی واز ان نیوز فار مینی ایئرس، اسپیشلی فار لاسٹ ایئر. تو اس سے پھر آپ کو آپ نہ بھی فالو کر رہے ہو تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہو از ڈوئنگ واٹ. سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنے کا دور ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ فتنہ ہی ہے جس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ، میں نے کیوں سوچا کہ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل، کیونکہ میں نے کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں اس کیس میں اور اس سے بہت سارے پریویس کیسز کے اندر. ایز ہی واز ان دا نیوز تھرو آؤٹ فار مینی ایئرس اینڈ ہی واز پارٹ آف کنٹروورسیز. کچھ نہ کچھ ایشوز رہتے تھے، لائک کوئی نہ کوئی ایک ایشو ریز ہو رہا ہوتا تھا. سم ٹائمز اٹ واز انیکسیپٹیبل ٹو دا سوسائٹی، سم ٹائمز اٹ واز آڈ. میں اس کو اس زمرے میں کہوں گا کہ کنٹروورسی اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کا پارٹ رہتے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ لاٹ آف پیپل یوز ٹو لائک ہیم اینڈ لاٹ آف پیپل ڈنٹ لائک ہیم. کہ یار کچھ بہت کم لوگ تھے، جیسے میں جس کیٹیگری میں فال کرتا کہ یار ٹھیک ہے، نہ لائک ہے نہ ڈس لائک ہے، بس ٹھیک ہے، ہی ہیز ان ہز اون لائف. لیکن اس کے جو ریئیکشنز آئے ہیں نا، دیٹ واز اے سڈن ریمائنڈر. جیسے اللہ تعالیٰ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ریمائنڈر دیتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، ہمیں کہاں پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، کل زندہ نہیں ہوں گے. ابھی میں بات کروں، پتہ یہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ویڈیو میں کمپلیٹ کر پاؤں گا یا یہ اپلوڈ کرنے کے قابل بھی میں ہوں گا کہ نہیں. دس از لائف آل اباؤٹ، دس از سو انپریڈکٹیبل. سو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہی واز ان نیوز فار مینی ایئرس. کچھ لوگوں کا ڈس لائک تھا، کچھ لوگوں کا لائک تھا، لیکن ونس ہی پاسڈ اوے اس کے ریئیکشنس جس طریقے سے آ رہے ہیں نا، اس پہ میں نے بات کری ہے کہ یار خدا بننا چھوڑ دو، ججمنٹل ہونا چھوڑ دو، اپنی فکر کرو. وہ کہتے ہیں نا، کسی نے یہ بات کی تھی کہ اے تھے ہر کسی نو اپنی دنیا دی تے اس نال والے بندے دی آخرت دی پئی. چھوڑ دیں یار اس چیز کو، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. میں یہ چیز، اس کے دو ریئیکشنز تھے. کئی لوگ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ تھے، دے ور لائک شٹرڈ، ان کے ساتھ بہت ان کو دکھ ہوا اس چیز کا، میک سینس. کئی لوگ ان کو جو انفارچونیٹلی بہت زیادہ ڈس لائک کرتے تھے، جن بھی ریزنس کی وجہ سے تھے، جو بھی تھا. مجھے خود ریزرویشنس نہیں ہمیشہ ان صاحب سے، لیکن پھر بھی فار ہیون سیک مین، ایک بندہ اگر ایون بیمار بھی ہے، اس دنیا سے نہیں بھی گیا، بیمار بھی ہے، یو ہیو نو رائٹ ٹو گیو اے ججمنٹ کہ جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. دو ریئیکشنز میں اس پہ بات کروں گا. کئی لوگ ہیں
بلکہ 2 سے بھی زیادہ ریئیکشنز ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو افسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ فوت ہوا، افسوس ہونا چاہیے، دل دکھتا ہے یار، ہر کسی کے جانے سے دل دکھتا ہے، اور آپ کو ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اور دوسرے لوگ وہ سامنے آ رہے ہیں لٹرلی یار. کین یو بلیو سم پیپل آر سینگ خسکم جہاں پاک، یعنی اچھا ہے اس جہاں کی جو ہے نا اس بندے سے پاک ہو گیا. نہیں یار، وی کین ناٹ سی دس تھنگ. رب کے ساتھ اس کا آخری لمحے پہ کیا معاملہ تھا، رب کی نظر میں اس کی کیا قدر تھی، اور آپ کی اور میری اس لمحے پہ رب کی نظر میں کیا قدر ہم نہیں جانتے. ہاؤ کین وی ججمنٹل؟ کیا میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ جی جب میں مروں گا تو دنیا کی جان چھوٹ جائے گی، خسکم جہاں پاک ہو جائے گا؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے تو اپنی تعریف کرنی نہیں. ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، فلانا کافر ہے تو فلانا چیز ہے، ایسے نہیں یار. خدا کے لیے کام ڈاؤن کام ڈاؤن کام ڈاؤن. ایک تیسری کیٹیگری یہ بھی چل رہی ہے. پھر ایک اور بھی چیز مجھے سننے کو مل رہی تھی جس پہ میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیپل آر سیئنگ کہ دس از ہپوکریسی. یہ منافقت ہے کہ ساری دنیا ایک بندے کو پاکستان کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے فوت ہونا پڑتا ہے. یہ ایک میں نے کامنٹ سنا کہ یہ کیا ہپوکریسی ہے، کیا منافقت ہے کہ آپ یہ جو سارا ایک بندے کی برائی کی ہے آپ نے ساری عمر، جب وہ فوت ہو گئے تو آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں. یار کیا ہو گیا؟ یہ کانسیپٹ بھی عجیب مجھے لگا ہے کہ آپ کا دل، اب آپ کیا جا رہے ہیں کہ ایک بندے کی اگر برائی کسی نے کی ہے، لوگ ان کو ناپسند کر رہے ہیں، تو آپ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بارے میں یہی بات کریں گے؟ یا ایون وہ بیمار ہے تو پھر بھی آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے؟ یار اللہ نے دل ہی ایسا رکھا ہے. سو وہ بھی کانسیپٹ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار آپ منافقت کیسی ہے یار؟ منافقت کیا؟ مرے ہوئے انسان یا بیمار انسان کو دیکھ کے تو انسان دوسرا جو نارمل بندہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے چاہے لائک کرتا ہے اس کو ڈس لائک کرتا ہے، لیکن وہ ویسے ہی آدھا رہ جاتا ہے کہ یار میں کیا کہوں اس کے بارے میں. تو ہمیں اپنے ویوز کو، ہمیں اپنی تھاٹس کو، ایموشنس کو قابو رکھنا چاہیے. وی آر سو مچ ایموشنل اباؤٹ سم تھنگس. اب دیکھیں نا ایک سینیریو چل رہا ہے، ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کی فیملی کس کرب میں ہے، اور آپ اس پہ میمز بن رہی ہیں یار فوت ہونے کے بعد. اللہ اکبر. یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا، اور یہ ہمیں سب ایک گڑھے میں گھسیٹ رہی ہیں، تو بڑا ڈر لگتا ہے اس چیز سے. بہرحال میں بس یہی تھاٹس شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کیپ یور سیلف کام اینڈ کیپ یور سیلف ٹو اون یور سیلف. آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، آپ اگلے کو نہ یہ کریں کہ وہ خدا نخواستہ جہنمی ہے، یا خدا نخواستہ وہ ایسا ہے تو ویسا ہے، فلانا ٹائم اچھا ہوا چلا گیا. کیوں اچھا ہو گیا چلا گیا؟ آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی دعا کریں، آپ اتنا جگرا پیدا کریں، کیونکہ آپ کو اور مجھے نہیں پتہ کہ جس ٹائم پہ ہماری روح نکل رہی ہوگی، یا جب ہم قبر میں ہوں گے، یا جب ہماری کیلکولیشنز حساب کی آخرت میں ہو رہی ہوں گی ڈے آف ججمنٹ پہ، تو آپ کو کیا کیا چیزیں، ہمیں کتنے لوگ ڈس لائک کرتے ہوں گے. اس وقت ہم سوچتے ہوں گے یار میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں جو لوگ دنیا سے جان چکے ہیں، یا جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں، وہ معافی تلافی کی باری. دس از سم تھنگ ریئلی گڈ کہ آپ کسی کو معاف کریں اور کسی سے معافی مانگیں، خود بھی معافی مانگیں. تو اس چیز پہ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر دس. میرے اندر ایک غبار سا تھا کہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر دیٹ تھنگ ود یو کہ نہیں اتنا پتھر دل ہونا چاہیے، ایکسٹریمسٹ کسی بھی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ ٹاپک تھا. دوسرا یہ ہے کہ آج قائد صاحب نے بڑی اچھی جمعے کے دن بات کی تھی مولانا صاحب نے مسجد کے اندر کہ آپ کو پتہ ہے کہ توہین رسالت ہندوستان سے ایک خاتون نے بی جے پی جو پارٹی ہے اس میں انہوں نے کوئی فضول بات کی، انتہائی بیہودہ بات کی ہوگی. میں نے تو ہمت نہیں پڑی وہ بات دیکھنے کی. وی شوڈ ڈیفینیٹلی اینڈ ہیپی ایوری ون از کنڈیمنگ دیٹ تھنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی عزت ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے. تو لیکن اس کا بھی رسپانس عجیب سا آ رہا ہے کہ اسی کے نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر پہ کامنٹس وغیرہ میں دیکھ رہا تھا، تو مسلم گرلز اینڈ بوائز دے آر لائک ری ایکٹنگ ان سچ اے وے دیٹ ابیوزنگ. یار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کے لیے بات کریں، ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر، اتنے ہمیں پسند ہیں، وہ اتنے پسند ہیں، تو ان کی سنت کیوں نہیں پسند؟ پھر آپ کیسے زبان اپنی گندی کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی؟ اس کی بجائے آج کا صاحب نے اچھی بڑی بات کی کہ وہ تو کنڈیم ہم کرتے ہیں، ہم مخالف ہیں ایسی کوئی غلط بات جو بھی سے کی جائے، لیکن
یہ تو بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم بات کرنے والے کے منہ پہ یہ چیز ماریں اس طریقے سے کہ ہم اس کو کس طرح ان کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور کس طرح کے تھے، اس طرح کے سافٹ اسپوکن تھے، اور یہ ہم تو اور ان پہ ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں. وہ ویسے ہی نست و نابود ہو جائیں گے ان کی تھاٹس. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے جیسے کہہ دیا نا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو بس ختم بات. آپ کو کیا، آپ جا کے چیزیں توڑیں گے، لوگوں کو گالیاں تو نانتے ہیں یار، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز پرسن آف امتی. دوسری بات مجھے یہ بھی کرنی پڑی تھی، ہو سکتا ہے کہ میری بات کچھ آپ بھی ریئیکشنس کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت ہے ہمارے دل میں، اس کا دیر از نو میچ فار دیٹ. یہ اللہ نے ایک ان بلٹ چیز ڈال دی الحمدللہ ہم نے. اور آخری چیز میں اس پہ بھی ہائی لائٹ کر دوں، کیونکہ میں بڑے عرصے سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، آئی ایم جسٹ کورنگ ایوری تھنگ. بڑا کیس عجیب و غریب سا. دعا ایک بچی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے تو کرے ان کے پیرنٹس جس طرح بے رکھ دیں. اور اس وقت پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے، کرش کر دیا انہوں نے ہر چیز کو، ان کی تھاٹس کو، ان کے جذبات کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ان کے والد ہی از فائٹنگ فار سو مچ اینڈ لاٹ آف پیپل ہیو جوائنڈ دیم کہ بھی سپورٹ کریں. ان کو بچے سامنے آ رہی ہے، ان کو ملنے نہیں دے رہی، یہ نہیں کرنے وہ دے رہے. سو جو نظام ہے نا اس پاکستان کا، وہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے کہ یار بس کرو، بس کرو، اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو بچوں پہ بھی، ان کے پیرنٹس پہ بھی، اور جو انسان مر جاتا ہے اس کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو. تو دس از ویری ہارٹ ٹرنچنگ ٹائپ آف ویڈیو. آئی نو، بڑی پتہ نہیں، میری تو ابھی کوئی ویڈیوز دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی دیکھے گا تو پلیز دعا کریں اس کنٹری کے لیے، اپنے لیے، ہر بندے کے لیے سراؤنڈنگ، تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سو دیز تھنگز آر ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن بہرحال اگر تو ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، بس وہی کامیابی ہے. یہ ساری چیزیں فکس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. سو بس دیٹس اٹ. اپنا خیال رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں. I'll see you some other day. اللہ حافظ.